اور یہ سب سے پہلا مصدر اور ماخذ ہے معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم پر اس سب سے بڑی تہمت کا۔ یہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی کی اس وجہ سے رد کر دی گئی ہے شیعہ معتبر اور معتمد اور ثقہ علماء کے ہاں کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے شیعہ مسلک کے اندر سب سے پہلے تحریف قرآن کے مسئلے کو بیان کیا اور ثابت کیا ہے۔ اس سلیم بن قیس نے سب سے پہلا ٹیکسٹ اپنے کلام کا درج کیا ہے کہ قرآن مجید معاذ اللہ اس میں تحریف کر دی گئی تھی، اور جو قرآن اب حالانکہ اس زمانے سے یہ تہمت لگا رہا ہے جو قرآن مجید اے لوگو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ وہ کامل قرآن مجید نہیں ہے، اس میں کئی آیتیں نکال دی گئی ہیں، کئی آیتیں داخل کر دی گئی۔ اس کی وجہ سے ثقہ شیعہ علماء خود اس کتاب کے وجود اور اس سلیم بن قیس العامری کے وجود کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے۔ اب پہلا ریفرنس میں جو دینا چاہتا ہوں ابن المطہر الحلی، شیعہ حضرات کی بڑی معتبر اور نامور کتاب ہے اسماء الرجال میں، اس کا نام بھی ہے کتاب الرجال، اور عام طور پہ رجال ہلی کے نام سے معروف ہے۔ تو علامہ ہلی رجال ہلی میں صفحہ 206 میں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب سلیم بن قیس کے نام سے مرتب کرنے والا ابان بن ابی عیاش ہے، اصل کتاب کا جو مرتب ہے وہ ابان بن ابی عیاش ہے، اس نے صرف ساری کتاب میں روایتیں سلیم بن قیس کی جمع کی ہیں، چونکہ ساری کتاب اس کی مرویات پہ مشتمل ہے، اس وجہ سے یہ کتاب سلیم بن قیس کی کہلاتی ہے، مگر اس کا مرتب و مؤلف ابان بن ابی عیاش ہے جو خود کو سلیم بن قیس کا شاگرد بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش بہت زیادہ ضعیف تھا روایت میں، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اصحاب یعنی شیعہ علماء ہیں وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف منسوب کرنا اسے موضوع قرار دیتے ہیں، یعنی مؤلف خود ضعیف ہے اور سلیم بن قیس کے نام جو ساری مرویات درج کی گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ موضوعات ہیں، مکذوبات ہیں، اباطیل ہیں، جھوٹوں کا پلندہ ہے۔ یہ علامہ ہلی نے کتاب الرجال صفحہ 206 میں بیان کیا۔ اب ذرا پوزیشن سن لیجئے، سب سے پہلے مصدر اول کی جو اس سب سے بڑی تہمت کے اوپر پہلی سند ہے۔ اسی طرح محمد بن علی اردبیلی وہ جامع الروات میں، یہ بھی ان کی اسماء الرجال کی کتاب ہے شیعہ حضرات کی، تو جامع الروات جلد اول صفحہ 9 پر ابان بن ابی عیاش کے بارے میں لکھتے ہیں بن فیروز ہے، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ولا یلتفت الیہ، اور اس کی باتوں کی طرف توجہ اور التفات نہ کیا جائے۔ اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو اصحابنا جو ہمارے شیعہ ثقہ علماء ہیں وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف اس کا منسوب ہونا موضوع قرار دیتے ہیں، جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ تیسرا ریفرنس علامہ مامقانی، یہ بھی فن رجال کے شیعہ حضرات کے علماء میں چوٹی کے جید علماء میں سے ہیں، المامقانی، ان کی معروف کتاب ہے اسماء الرجال کے فن میں تنقیح المقال، تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 25 پر وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یقول اصحابنا الشیعہ وعلماء الشیعہ ان سلیمان لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ ولم یذکروہ بالخیر۔ اب علامہ مامقانی لکھتے ہیں کہ خود سلیم بن قیس العامری الہلالی ہمارے علماء شیعہ اور اصحاب شیعہ جو ان کے جید
اساتین ہیں وہ کہتے ہیں وہ ان کے ہاں یہ معروف ہی نہیں ہے، اسے جانا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ سلیم بن قیس نامی شخص کے وجود پر بھی شک ہے کہ اس نام کا کوئی شخص تھا بھی یا نہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے، جس کا مطلب ہے ساری کتاب اور اس کی کل روایات بعد میں کسی زمانے میں لکھ کر ان ابان بن ابی عیاش کی طرف منسوب کر کے تو من گھڑت بنا دی ہے پوری کتاب۔ وہ کہتے ہیں اس لیے ہمارے شیعہ علماء اس شخص کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتے۔ والکتاب المنسوب الیہ موضوع قطعا، اور وہ کہتے ہیں یہ جو السقیفہ کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس کی، یہ اس کی طرف موضوع ہے، قطعی طور پر موضوع ہے ہمارے ہاں۔ یہ فن رجال کے علماء کا فیصلہ ہے اور اس پر ہنگامہ آرائی ہے پوری دنیا میں۔ یہ پہلی سند ہے، پہلا مصدر ہے جس نے تاریخ میں اس فتنہ کو داخل کیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس کے موضوع ہونے کے لیے ادلہ کافیہ ہیں اس کے اندر، یعنی وفیہ ادلۃ کافیۃ للدلالۃ علی وضعہ، خود کافی دلائل ہیں کتاب کے اندر اس کے موضوع اور من گھڑت ہونے کے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑے عالم شیعہ مجتہد اور ان کی علم حدیث اور علم الرجال کے ماہر شیخ المفید، وہ اپنی کتاب تصحیح و اعتقاد الامامیہ، تصحیح و اعتقاد الامامیہ، اس کے صفحہ 149 اور 150 پر لکھتے ہیں اگلا حوالہ، کہتے ہیں ھذا الکتاب غیر موثوق بہ، یہ کتاب کلیتاً غیر ثقہ ہے، ناقابل اعتبار، ناقابل اعتماد ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اس کتاب سے بھی اور اس کتاب کے اندر جو کچھ مروی ہے اس سے اجتناب کریں، بچیں۔ اب معلوم نہیں آج کے زمانے میں یہ جو ذاکر اور مولوی حضرات جنہوں نے زمین آسمان تک کلابے ملا کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، آگ لگا دی ہے، اس واقعہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کے لیے خدا جانے وہ کس مسلک کے شیعہ پہ چل رہے ہیں، انہوں نے یہ مسلک کہاں سے گھڑا ہے۔ معلوم ہے مجھے کہ بہت سی کتابوں میں پہلے لوگوں میں درج کیا ہے سب شیعہ روایات نے، مگر سوال یہ ہے کہ فن رجال کے وہ لوگ جو تنقیح کرتے ہیں، جرح و تعدیل کرتے ہیں، کتاب پر، کتاب کے راویوں پر، روایت پر، سند پر، متن پر جرح و تعدیل کے ساتھ ناپتے تولتے کھنگال کے بتاتے ہیں کہ کیا چیز وزنی ہے اور کیا موضوع ہے، اس پائے کے سارے لوگوں نے رد کر دیا اس کتاب کو، موضوع کہہ کر باطل قرار دے دیا۔ باقی قصے کہانیاں شیعہ حضرات کی سینکڑوں کتابوں میں یہ فتنہ درج ہوا، مگر ہر چیز کو جانچ پر پرکھ کرنے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ اس کی روایت اور اس کی اسانید کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، جو اہل فن کرتے ہیں، فن رجال اور فن جرح و تعدیل کے لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متدین شخص کو، جو دیندار شخص ہے،